ہاکنگ ایک عالمی شہرت یافتہ تھیوریٹیکل فزسسٹ تھا جس نے کائنات، بلیک ہولز اور کائنات کی ابتدا کے متعلق بہت سی تھیوریز پیش کیں۔ وہ 8 جنوری 1942 کو انگلینڈ کے شہر آکسفورڈ میں پیدا ہوا۔ اس نے اسکول لیول پہ میتھ اور فزکس میں اپنی غیر معمولی ذہانت کے ابتدائی آثار دکھانے شروع کیے۔ 17 سال کی عمر میں ہاکنگ نے یونیورسٹی کالج آکسفورڈ میں داخلہ لیا، جہاں اس نے ابتدائی طور پر نیچرل سائنسز کو پڑھنا شروع کیا۔ ہاکنگ نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں یونیورس ایکسپینڈنگ یعنی کائنات کے پھیلنے کے بارے میں جو خصوصیات بتائیں وہ واقعی قابل تعریف تھیں۔ اس کام نے اس کے بہت سے مستقبل کے ریسرچ پروجیکٹس کے لیے بنیادیں فراہم کیں اور دنیا کے سب سے نوجوان فزسسٹ کے طور پر اس کی شہرت کو مضبوط کیا۔ بعد کے سالوں میں ہاکنگ نے بلیک ہولز، بگ بینگ تھیوری اور یونیورس کی ابتدا پر بہت سی ریسرچز کیں، جس سے انسانوں کو کائنات کو سمجھنے میں کافی مدد ملی۔ اس نے 1988 میں اپنی ایک کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم کے نام سے شائع کی، جو جلد ہی ایک بیسٹ سیلر بن گئی اور کم ہی وقت میں اپنی شہرت حاصل کر لی۔ یہ کتاب سادہ الفاظ میں کائنات کے انتہائی مشکل تصورات کی وضاحت کرتی ہے، جسے عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ہاکنگ کو 21 سال کی عمر میں موٹر نیورون ڈیزیز، جسے ایمیوٹروفک لیٹرل سکلیروسس بھی کہا جاتا ہے، لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا یہاں تک کہ بولنا بھی ناممکن ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ اپنی پوری زندگی تھیوریٹیکل فزکس پر ریسرچ کرتا رہا۔ ہاکنگ رائل سوسائٹی کا ساتھی اور یو ایس نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کا ممبر بھی رہا۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سے ایوارڈز اور اعزازات بھی جیتے، جن میں آزادی کا صدارتی میڈل بھی شامل تھا۔ بلیک ہولز پر ہاکنگز کی ریسرچ نے ان میسیو آبجیکٹس کے بارے میں ہماری سمجھ میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے دکھایا کہ یہ گہرائی کے اندھے گڑھے نہیں ہیں جیسا کہ ان کو پہلے سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ ریڈیشنز خارج کرنے والی اشیاء ہیں جو بخارات بن کر اڑ جاتی ہیں۔ اپنے انتقال کے وقت ہاکنگ نے کچھ نامکمل کام اور جاری تحقیقات چھوڑ دیں۔ ان اشیاء کی تفصیلات اور ممکنہ بصیرت جو فراہم کر سکتی تھیں وہ راز ہی رہیں۔ سائنٹیفک کمیونٹی کو ان ممکنہ کامیابیوں کے بارے میں قیاس آرائی کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے جو ہاکنگ نے شروع کی تھیں۔ اپنی جسمانی حدود کی وجہ سے ہاکنگ کا مائنڈ ریسرچ اور رابطے کا بنیادی ذریعہ بن گیا۔ اس کے دماغ کے کام پر غور کرنا دلچسپ ہے اور اس بات پر بھی کہ اس نے اپنے منفرد نقطۂ نظر اور سوچ کے انداز کو دیکھتے ہوئے اپنے نظریات کو کیسے تیار کیا۔ ہاکنگ نے چلنے پھرنے کے لیے ایک موٹر والی وہیل چیئر کا استعمال کیا اور جو اس سے وابستہ ایک مشہور علامت بن گئی۔ اس کی وہیل چیئر کا ایک مخصوص ڈیزائن تھا جس پر کمپیوٹرائزڈ اسپیچ سسٹم لگا ہوا تھا۔ ہاکنگ نے جیمز ہارٹ میں نو باؤنڈری کی تجویز پیش کی۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات کا کوئی حقیقی آغاز یا اختتام نہیں ہے۔ یہ خیال کائنات کی ابتدا اور ارتقاء کو سمجھنے پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ ہاکنگ کا انتقال 76 سال کی عمر میں 14 مارچ 2018 کو اپنے گھر انگلینڈ میں ہوا۔ ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو پیدا ہوا، جو اتفاقاً ایسٹرونامر گلیلیو گلیلی کی موت کی 300 برسی تھی۔ مزید یہ کہ ہاکنگ کی پیدائش 14 مارچ کو ہوئی، جسے پائی ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی اور کام نے نیچرل سائنسز اور سائنٹیفک کمیونٹی اور باہر بھی بہت سے افراد کو بہت متاثر کیا۔ اس کے عزم، ذہانت اور پیچیدہ سائنسی نظریات کو عام لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت نے سائنس کی دنیا اور علم کی جستجو پر ایک ناقابل یقین نشان چھوڑا ہے۔